کل کی فکر کسے نہیں ہے. اس فکر نے ہماری زندگی کو مشکل بنایا ہوا ہے. راتوں کی نیند حرام ہوئی ہوئی ہے. بچوں کے مستقبل کے لیے ہم پریشان رہتے ہیں. اس ویڈیو میں آپ کو بتاتے ہیں ان سب چیزوں کا سلوشن آپ کے فنگر ٹپس پر ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یا کناب دو یا کنستین. آپ کے لیے میں نے آج سر پہ دوپٹہ اوڑھا ہے. اسپیشل ایپیسوڈ ہے یہ. اس کا نام ہوگا دوپٹہ. دوپٹہ اتنا ضروری ٹاپک. لیکن میں جو ٹاپک لے کر آئی ہوں وہ ہے کل کی فکر. دیکھیں ایک چیز ہمیں پتہ ہے، جب ہم پیدا ہوتے ہیں صرف ایک چیز کنفرم ہے کہ ہم نے مرنا ہے، مگر وہ ہم بھول جاتے ہیں. اپنے سفر میں، زندگی کے اس ٹف سفر میں میرا خیال ہے پوری دنیا میں 2% لوگ ہیں یا 3% لوگ ہیں جو سونے کا چمچہ لے کے پیدا ہوتے ہیں. ان کے لیے الگ نفسیاتی مسائل ہوتے ہیں. باقی لوگوں کے لیے ایک اسٹرگل ہوتی ہے. لائف ایک جستجو ہے. ایک ریٹ ریس بن گئی ہے باہر کی دنیا میں اور اب پاکستان میں بھی. ہم ایک دوسرے سے زیادہ بہتر اپنے بچوں کو تعلیم دینے میں، دنیاوی چیزیں دینے میں، گاڑیاں دینے میں، ٹیبلٹس دینے میں. ٹیبلٹ میرا گولی سے مطلب نہیں ہے، ٹیب. اور اس کے ساتھ موبائل فونز، دکھاوا 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 دکھاوا. ہم لوگ اس گردش میں چوہے کی طرح گول گول بھاگتے رہتے ہیں. منزل نہیں ملتی. منزل اس لیے نہیں ملتی کہ ہماری پلاننگ نہیں ہے. شروع کرتی ہوں ایک گھر کے واقعے سے تاکہ آپ کو تھوڑی سی سمجھ آ جائے کہ میں کس ڈائریکشن میں جا رہی ہوں. اس طرح کی ویڈیوز تو بہت لوگوں نے بنائے ہیں، مگر پریکٹیکلی آپ کو کون سمجھائے گا اور بتائے گا کہ کس طرح سے آپ نے اپنی لیے زندگی کو آسان کرنا ہے. نمبر 1، نماز پلیز ضرور پڑھیں. 5 وقت کی فرض ہے. اگر آپ اہل تشیع ہیں 3 وقت پڑھتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ کی اپنی مرضی ہے. اللہ نے 5 وقت آپ کو سجدہ کرنے کو کہا ہے، وہ آپ اپنا پورا کیجیے جو آپ سے ریکوائرمنٹ ہے. باقی یقین مانیں آپ کے پیدا ہونے سے پہلے آپ کا نصیب اور قسمت تو لکھ دی جاتی ہے. آپ کی سانسیں، آپ کا رزق اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا ہے. اب کیا چیز ہے جو ان کو بدل سکتی ہے یا بہتری کی طرف لا سکتی ہے؟ سب سے پہلے آپ کا اللہ تعالیٰ پہ یقین کامل. جو ہم باتیں کرتے ہیں لیکن اندر سے ہم سچی بتاؤ ہم کھوکھلے ہیں. ہم سب کے اندر وہ چیز ہے ہی نہیں کہ ہم رات کو یہ نہ سوچیں کل میں نے کرایہ دینا ہے کہاں سے پیسے آ رہے ہیں. ہم سب کو پھر کہہ رہے ہیں، ہم سب بھاگ دوڑ کر رہے ہیں. آپ میں سے کتنے لوگ ہیں کہ جس دن کوئی بھی اپوائنٹمنٹ نہیں آتی اور کوئی پیمنٹ نہیں آتی اس دن وہ 10 دفعہ الحمدللہ رب العالمین یعنی سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں؟ کوئی بھی نہیں، انکلوڈنگ می. میں 3 دفعہ پڑھ لیتی ہوں. اچھا، میرے والد جب ینگ ہی تھے، بہت ان کی عمر نہیں تھی، 40s میں تھے. ہمیں اچھی طرح یاد ہے کہ میرے والد نے اپنا آبائی گھر جو کہ ہمارے آبائی شہر کوہاٹ میں تھا اس کو بیچا. اور جب وہ بیچنے لگے تو سارا خاندان شروع ہو گیا، باپ کی نشانی تم بیچ رہے ہو. اور میرے ابا نے ایک پلاٹ لیا تھا پشاور، اس وقت یونیورسٹی ٹاؤن 60s میں نیا بن رہا تھا. جیسے اب یہاں لاہور کے ارد گرد آپ دیکھ رہے ہیں گرد و نواح میں نئی آبادیاں بن رہی ہیں اور لاہور اس طرح سے پھیلتا چلا جا رہا ہے چاروں طرف. اب بات یہ ہے کہ جیسے میرے والد کہا کرتے تھے بچت 1 روپے سے شروع ہوتی ہے، ہزاروں سے نہیں. تب تو وہ 1000 بھی بہت ہوتے تھے. یہ اس زمانے کی بات ہے جب 500 میں پورا گھر چلتا تھا. مجھے سخت برا لگتا ہے جب بوڑھے لوگ بیٹھ کے اپنے بچپن کے واقعات سناتے ہیں. ہمارے ماں باپ تو یوں کرتے تھے، یہ کرتے تھے، چارپائیوں پہ بیٹھ کے کھاتے تھے. میں جو بات آپ کو سمجھانا چاہ رہی ہوں وہ یہ ہے کہ میرے فادر بہت پریکٹیکل اور دور اندیش تھے. کام کرتے رہے وہ اپنی وفات سے چند سال پہلے تک. 70s کے آدھے سے زیادہ دہائی میں اور 80s کے قریب بھی کام کرتے رہے. سن نہیں سکتے تھے، دیکھ نہیں سکتے تھے، پھر بھی اپنا انشورنس کا کام تھا اس کو کرتے رہے. زندگی میں انہوں نے کبھی کسی سے ادھار نہیں مانگا اور ہمیں بھی یہ سکھایا کہ نہ ادھار دو اور نہ ادھار لو. یہ ایسا دلدل ہے جس کے اندر آپ لوگ دھس جاؤ گے. انہوں نے ایک پلاٹ لیا، ادھار لیا، ہاؤس بلڈنگ فائنینس HBSC سے. اور وہ ہمیں بچپن سارا ہم نے گزارا یہ سنتے ہوئے کہ بیٹا اگر ہمیں چھوٹی سی بھی خواہش ہوتی تھی کہ ایک سائیکل لے دیں تو میرے والد کا یہی جملہ ہوتا تھا کہ بیٹا جب لون اتر جائے گا تو میں آپ کو ضرور لے دوں گا. یہ 20 سال کا لون تھا اور یہ 20 سال ہم لوگوں نے یہی جملہ سنتے سنتے بڑے ہوئے. بچپن میں ہم 4 بہنیں تھیں ایک ہی اسکول میں. تو میں نے اپنا نیا یونیفارم پہلی دفعہ میٹرک میں بنوایا تھا. اس کے علاوہ میں اپنی بڑی 2 بہنوں کے اترن پہنتی تھی. اس میں کوئی شرم نہیں ہے. میری بہنیں تھیں، ہم ایک ہی اسکول میں تھے، ایک ہی یونیفارم تھا. اور کتابیں ہم نے ہمیشہ سیکنڈ ہینڈ لیتے تھے.
اب لوگوں نے ان چیزوں کو اپنا ایگو کا پرابلم بنا لیا ہے. میرے والد بنگلے میں رہتے تھے اور ان کے پاس گاڑی تھی جب بڑی کم گاڑیاں ہوتی تھیں پاکستان میں. ہم 60s میں گاڑیوں میں آتے جاتے تھے اسکول سے. مگر میرے والد کی دور اندیشی اتنی تھی کہ انہوں نے ہمارے ہمسائے تھے، ان کی بیٹی ٹیچر تھی ہمارے اسکول میں اور ہم اسٹوڈنٹس تھے، تو انہوں نے ان کے ساتھ ایک ایگریمنٹ کر دی، صبح میں چھوڑ دوں گا، شام کو آپ پک کر لیں، دوپہر میں آپ پک کر لیں. اس طرح سے فیول سیونگ. وہ زمانہ جب 2 روپے لیٹر نہیں 2 روپے کا گیلن ہوتا تھا، تب بھی میرے والد نے یہ کیا. اچھا، انہوں نے اپنا آبائی گھر بیچ کے، جو ہمارا ایک گھر بن گیا تھا جس کا ہم لون 20 سال دیتے رہے، انہوں نے وہ گھر بیچ کے 2 گھر اور بنائے اور انہوں نے کہا کہ میں جب تک وفات نہیں پاؤں گا اس کا کرایہ آتا رہے گا اور مجھے کبھی کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں پڑی. اب ہم لوگ اپنے گاؤں کی جائیدادیں، اپنے ماں باپ کی زمینیں رکھ کے، سڑا کے، لڑائیاں کر کر کے، بہن بھائی آپس میں یہ میرا، یہ تیرا، یہ تیرا، یہ میرا، ہم لوگ زیادہ انرجی اپنی ضائع کرتے ہیں جائیدادوں پہ لڑنے میں، بجائے اس کے کہ ہم یہ ٹائم، یہ وقت اور یہ پیسہ اپنی اور اپنے بچوں کا فیوچر بنانے میں لگائیں. سو دیکھیں، پلاننگ آپ کی ہونی چاہیے اور اللہ آپ کا ہاتھ تب پکڑتا ہے جب وہ دیکھتا ہے کہ آپ اس طرف ڈائریکشن میں صحیح جا رہے ہیں، محنت کر رہے ہیں، لگن سے کر رہے ہیں. صبح 7 بجے میرے والد جاگ جاتے تھے، 8 بجے تک ناشتہ کر کے گھر سے نکل جاتے تھے. اب لوگ 10 اور 11 بجے اٹھتے ہیں، 12 بجے دفتر پہنچتے ہیں، فیکٹریوں میں پہنچتے ہیں، دکانیں 12 بجے کھلتی ہیں. جب ہم نے زندگی کا سارا سسٹم الٹا کر دیا ہے تو پھر آپ کی ہر چیز الٹی ہو جائے گی. کوشش کریں کہ آپ اپنے کو محنت کی عادت ڈالیں. اور یہ پاکستان میں آئی ہوپ کہ عمران خان آتے ہیں یا جو بھی لیڈر آتا ہے وہ کم از کم ہمارا یہ زندگی کا بے راہ روی جو شروع ہوئی ہے اس کو ٹھیک کر دے. امریکہ جیسے ملک میں جہاں کہ نماز کوئی نہیں پڑھتا، دکانیں 8 بجے صبح کھل جاتی ہیں اور شام کو 6 بجے ساری دکانیں بند ہو جاتی ہیں، بجلی بچاتے ہیں وہ لوگ. اور ہمارے 12 بجے جب سورج ڈھلنے کا ٹائم شروع ہو جاتا ہے دکانیں کھولتے ہیں اور رات کو 10 بجے تک 6 گھنٹے ہم الیکٹریسٹی ضائع کرتے ہیں. وہ ملک جس میں بجلی کے بلوں کی وجہ سے لوگوں نے خودکشی کی، وہ لوگ جو پیٹرول افورڈ نہیں کر سکتے اور گاڑیاں کھڑی کر کے موٹر بائک پر آ گئے ہیں، وہاں پر آدھا گھنٹہ ٹریفک جیم رہتا ہے کیونکہ ایک بندے نے غلط گاڑی پارک کر دی اور ساری ٹریفک جیم ہو گئی. دیکھیں، کوشش کریں کہ اپنی زندگی کو، اپنی پلاننگ کو آسان بنائیں. میرے ساتھ ایک بچی ہے جس کو میں اپنی بیٹیوں کی طرح سمجھتی ہوں اور اس نے میرے سامنے دیکھتے دیکھتے کمیٹیاں ڈال کر اپنی ایک چھوٹا سا پلاٹ لے لیا. اس لیول پہ بھی لوگ اپنے لیے زندگی کو سنوار سکتے ہیں. آپ کوشش کریں کہ آپ بجائے ضائع کرنے کے، دکھاوے کے اور لوگوں کو اپنے سے کمتر دکھانے کے لیے پیسے لگانے کے، اپنے لیے بچت کے وہ راستے ڈھونڈیں جس میں کہ آپ کے بچوں کی فلاح اور بہبود اچھے طریقے سے ہو. تھینک یو.